آئمہ حضرات میں سے کسی کی تقلید نہ کرنا کیسی ہے؟ ہمیں اتباع کا حکم ہے، قرآن اور حدیث میں اتباع کا حکم ہے، ہم نے اتباع کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو مسئلہ نہیں پتا، ہمیں کسی بھی امام کے ذریعے حدیث مل جائے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، کسی بھی امام کے ذریعے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، سب اماموں نے ہمیں درس یہی دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کسی ایک امام کو یہ اتھارٹی دے دینا کہ یہ جو کہیں گے میں وہ مانوں گا، بھلے وہ قرآن سے ٹکرا جائے یا حدیث سے ٹکرا جائے، تو یہ کسی کا حق نہیں، یہ حق صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ جو فرماتے ہیں ان کا فرما دینا دلیل ہوا کرتا ہے، ان سے دلیل نہیں مانگی جاتی۔ باقی سب سے جب بھی بات مانی جائے گی، ان کی پوچھا جائے گا تو ان سے یہی سوال ہوگا کہ کتاب اللہ میں کیا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے۔ ہاں، ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں قرآن پاک کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے واضح موجود نہیں ہے، یا اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی، ہم اسے پا نہیں سکے، تو پھر صحابہ کے اقوال دیکھے جائیں گے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین کا اقوال لیے جائیں گے، ان کی کسی کی بات قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے اور قرآن و حدیث کی شرح کرتی ہو، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، واضح ہو جائے، دلائل سامنے آ جائیں، اور پھر یہ کہیں چونکہ ہم فلاں شخص کی تقلید کرتے ہیں اور تقلید شخصی، تقلید جامد، اس کی وجہ سے ہم قرآن و حدیث کے خلاف بات بھی آ جائے، اپنے امام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔